उमरो अय्यार एक वीरान खंडर में बैठा जंबील की मदद से खजाने निकाल रहा था कि अचानक एक अजनबी बूढ़ा नमूदार हुआ। सफेद दाढ़ी, लरसते हाथ और आंखों में ऐसा खौफ जैसे कुछ ऐसा जानता हो जो दुनिया नहीं जानती। तुम ही हो ना उमरो अय्यार? अजनबी बूढ़े ने कहा। हो तो सही, मगर तुम कौन हो? उमरो ने जवाब दिया, मैं एक पैगाम लाया हूं। कला सायाजार का दरवाजा फिर से खिल चुका है। उमरो का दिल धड़क उठा। ये कला तो सिर्फ कहानियों में था, और बाज कहानियां दरवाजे खिलने पर हकीकत बन जाती है। बूढ़ा पैगाम देकर अचानक जमीन में धंस गया, जैसे कभी था ही नहीं। उमरो वापस अपने ठिकाने पर आया और जंबील से किताब अल-रमूज निकाली, वो कदीम किताब जो सिर्फ सच्चे अय्यार ही खोल सकते थे। इसमें कला सायाजार का तज़किरा एक जुमले में था। वो कला जो साये में छुपा हो सिर्फ वही पा सकता है जिसकी नीयत में रोशनी हो। किताब से एक पुराना गर्द आलूद नक्शा निकला जिस पर खून से लिखा था, सायाजार मगरिब के अंधेरे में 6 कदम नीचे और 1 सदी पीछे। ये सिर्फ रहनुमाई नहीं बल्कि एक मुअम्मा था। उमरो अय्यार जंबील से वक्त का पत्थर निकालता है जो माजी की समत ले जा सकता है, मगर हर दफा इस्तेमाल पर उम्र कम होती है। इस बार अगर गलती हुई तो जान भी जा सकती है। इसने पत्थर को अपनी पेशानी पर रखा, आंखें बंद कीं और खुद को एक पुराने जमाने के बियाबान में पाया। आगे एक सिया दरवाजा था जिस पर लिखा था, यहां वही दाखिल हो सकता है जिसका साया इसके पीछे ना हो। उमरो ने पीछे देखा, साया नहीं था। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। कलासिया पत्थरों से बना था, मगर उन पत्थरों पर चमकती रोशनियां कोई तहरीर बनाती थीं, अजीब जादुई अलामात। अंदर हर तरफ अंधेरा था, मगर छतें रोशनी से जगमगा रही थीं। अचानक एक सदा गूंजी, तुम क्यों आए हो? सायों को किया रोशनी से वासिता? उमरो ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो अंधेरे में भी चालाकी से बच निकले। कले का फर्श हिलने लगा, जमीन फटी। एक दरिंदा नमूदार हुआ, 3 सरों वाला, हर सर से जहर टपकता था। उमरो ने जंबील से गिर्द सुलेमानी ऊ निकाला, फिजा में फेंका। दरिंदा एक साये में बदल कर गायब हो गया। मगर यह सिर्फ आगाज था। कले के अंदर एक अजीम कुतुब खाना था जहां किताबें खुद ब खुद उड़ती थीं, बोलती थीं, रोती थीं। एक किताब ने उमरो को पुकारा, मैं हूं किताब जलाल, सायों की किताब। तुम्हें यहां वो चीज मिलेगी जो कभी किसी को ना मिली, मगर कीमत होगी, बहुत बड़ी कीमत। कीमत? उमरो ने पूछा। हां, तुम्हें अपना साया छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। उमरो ने कुछ लम्हे सोचा, फिर हामी भर ली। जैसे ही इसने किताब छुई, इसका साया अलग होकर फर्श पर गिर गया और कहकहा मार कर चलने लगा। साया आजाद हो चुका था। वो साया उमरो की शक्ल इख्तियार कर गया, मगर एक सियाह खाली आंखों वाला उमरो। इसने असल उमरो से कहा, अब मैं हूं तुम और तुम सिर्फ एक खाली जिस्म। उमरो ने जंबील से यह राह वो निकाला जो सिर्फ सच्चे इंसान की रूह को दुखा सकता था। आईने में असली उमरो का अक्स नजर आया, जबकि साया गायब रहा। इसने जाल बिछाया, आईना सामने रखकर साये को धोखा दिया। साया ने आईने में झांका और फौरन चीख मार कर तहलील हो गया, मगर उमरो का साया अब वापस न आया। कले के गहरे हिस्से में एक तख्त था जिस पर बैठा था वो नाइट ऑफ सायाजार, एक कदीम मुहाफिज जो हर आने वाले को आजमाता था। तुमने साया कुर्बान किया, किताब पाई, मगर अब आखिरी दरवाजा खोलने के लिए एक जान दरकार है। उमरो ने पूछा, किसकी जान? तुम्हारी, इसकी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। अचानक जंबील से उमरो की मां की तस्वीर नमूदार हुई। कहकहा सुनाई दिया, दुश्मन ने इसे कैद कर लिया है, अब फैसला तुम्हारा। उमरो दुश्मन के कले में पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर वो चेहरा मुंतजिर था, बख्तियार साहिर, वही जो कभी उमरो का हम सबक था, मगर अंधेरे की राह पर निकल गया। तुम आए हो? बख्तियार हंसा, मैं ही था वो साया। मैंने ही किताब को पुकारा, कले को जगाया ताकि तुम आओ और अपना सब कुछ खो बैठो। तो ये सब साजिश थी? नहीं, ये तकदीर थी। अब फैसला वक्त का है। उमरो ने जंबील से वक्त का जाम निकाला, एक जादुई शय जिसे पीकर वक्त रोका जा सकता था।
اس نے جام پیا، وقت منجمد ہوا۔ عمروں نے بختیار کے قریب جا کر انگل نابود اس پر چھڑک دی، بختیار کا جسم مٹی میں بدل کر بکھر گیا۔ ماں آزاد ہو گئیں، مگر وقت کے جام کا اثر ختم ہوتے ہی سب کچھ دوبارہ ہلنے لگا۔ قلعہ لرز اٹھا۔ اب تمہیں قلعے کی جان بننا ہوگا، کیونکہ سایہ اب تم ہو۔ قلعہ سایہ زار اب خالی تھا مگر زندہ۔ عمروں نے آخری وقت میں زنبیل سے ادھر واپسی نکالا اور ایک نئی چالاکی سے قلعے کو اپنے اندر بند کر لیا۔ اب قلعہ زنبیل میں قید ہے اور عمروں کے پاس قیمتی ترین خزانہ ہے، وہ کتاب جو سائے بولتی ہے۔ لیکن اب بھی جب رات کو وہ تنہا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سایہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے، میں اب بھی تمہارا حصہ ہوں، تمہارا سایہ، تمہارا راز۔ ایک رات جب عمروں نے زنبیل کو کھولا تو اندر سے وہی سایہ نکل آیا، دھواں، سرگوشیاں اور ایک صدا، میں واپس آ گیا ہوں۔ عمروں کو پہلی بار زنبیل میں دراڑ نظر آئی۔ ایک دھواں اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ گرد و نواح کی بستیاں خوف میں مبتلا تھیں۔ لوگوں نے بتایا راتوں کو گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگ بے ہوش ملتے ہیں۔ ایک بچہ بھی غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک پرانا سایہ زمین پر پڑا تھا۔ عمروں نے سمجھ لیا قلعہ زنبیل سے نکل چکا ہے۔ عمروں نے کتاب زلال دوبارہ نکالی۔ اب اس کے ورق سیاہ ہو چکے تھے اور ایک نیا باب ظاہر ہوا، سایوں کا عہد انتقام۔ اس میں لکھا تھا، جب قلعہ قید سے نکلے گا تب سایہ اپنا وار کرے گا اور ایک نیا وارث چانے گا، وہ جو عیار ہو یا وہ جو معصوم ہو۔ عمروں کو یقین ہو گیا بچہ اسی قلعے کا نیا شکار ہے۔ عمروں ایک ایسے شہر پہنچا جسے لوگ سایہ کہتے تھے، ایک ایسا شہر جہاں دن میں بھی سائے چلتے تھے اور رات کو آنکھیں جلنے لگتی تھیں۔ وہاں ہر دروازے پر سیاہ علامت بنی تھی۔ عمروں کو پتا چلا یہ شہر قلعہ سایہ زار کا نیا ظاہری روپ ہے۔ شہر کے بیچ میں ایک مینار تھا اور اس مینار میں وہ بچہ قید تھا جس کی آنکھوں سے روشنی نکالی جا رہی تھی۔ عمروں نے مینار میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہر دروازے پر سائے کا قاضی کھڑا تھا۔ ان کا کہنا تھا، تمہارا جرم ہے کہ تم نے قلعے کو قید کیا، اب تمہارا فیصلہ سایوں کی عدالت کرے گی۔ عمروں کو سائے کے منصف کے سامنے لایا گیا، وہی سایہ جو اس کا اپنا تھا۔ اب بتاؤ عمروں، کیا تمہیں اپنی روشنی عزیز ہے یا دوسروں کی زندگی؟ عمروں نے کہا، میری زندگی تمہاری مٹھی میں سہی مگر میری چالاکی تمیری دائرے سے باہر ہے۔ بچے کو بچانے کے لیے عمروں کو 4 دروازے پار کرنے تھے۔ ایک دروازہ خواب جہاں ہر چیز جھوٹی تھی، 2 دروازہ آئینہ جہاں خود کا سب سے بدصورت روپ نظر آتا، 3 دروازہ وقت جہاں بچپن اور بڑھاپے کا سامنا ہوتا، 4 دروازہ سچ جہاں جھوٹ بولنے پر موت آ جاتی۔ عمروں نے اپنی ہوشیاری سے خواب میں اپنا جھوٹا ہمزاد پیدا کیا، آئینے میں اپنے سائے کا چہرہ دکھا کر دھوکا دیا، وقت کے دروازے میں خود کو ماضی سے بدل لیا اور آخری دروازے میں اپنی اصل پہچان ظاہر کی۔ میں وہ ہوں جو سایہ بھی چھپا نہ سکے آن زمانہ۔ آخر میں اسے انتخاب دیا گیا، بچے کو بچا لو تو قلعہ آزاد ہو جائے گا، قلعے کو قید کر لو تو بچہ قید رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ عمروں نے کچھ دیر سوچا، پھر زنبیل کھولی اور آرواں فیدی کا طلسم نکالا، ایک قدیم جادو جو صرف ایک جان کی قربانی دے کر دونوں کو بچا سکتا تھا۔ عمروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، قلعہ چیخ مار کر سکڑ گیا اور بچہ آزاد ہو گیا۔ عمروں کا جسم بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ زنبیل بند تھی مگر اس میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، عمروں کا سایہ۔ بچہ عمروں کے قریب آیا اور سرگوشی کی، اب میں تمہارا سایہ بنوں گا۔ اور وہ بچہ آہستہ آہستہ عمروں کی شکل اختیار کرنے لگا۔ جب عمروں نے آنکھیں کھولی تو وہی بچہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر آنکھوں میں پرانی چالاکی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں اب تمہارا نیا سایہ ہوں اور تم میری نئی روشنی۔ قلعہ زنبیل میں قید ضرور ہو چکا تھا مگر سایہ، وہ اب عمروں کے ساتھ چلنے لگا ہمیشہ کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ سایہ ہمیشہ روشنی سے بھاگتا ہے، مگر اگر کبھی سایہ خود روشنی مانگنے لگے تو دنیا کا توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ عمروں عیار کا نیا سایہ اب انسان بن چکا تھا اور اس نے ایک قافلہ تیار کیا تھا، روشنی کا قافلہ۔ لیکن یہ قافلہ دنیا کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ روشنی کو قید کرنے کے لیے نکلا تھا۔
اب دو عمروں تھے، ایک اصل عمرو تجربہ کار چالاک زمبیل کا مالک، دو سایہ عمرو جوان نیا اور پرانی روشنی سے نفرت کرنے والا۔ سایہ عمرو نے اپنی زمبیل بنائی، زمبلن سایہ، جس میں وہ صرف اندھیرے قید کرتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، اب دنیا میں کوئی روشنی نہ بچے گی، صرف سایہ باقی رہے گا۔ عمرو نے 7 مقامات سے 7 محافظین جمع کیے، 1 شمع روشن آتش کی روح، 2 نور بانو پریوں کی ملکہ، 3 بابا بصیر روشنی کے الف کا عالم، 4 سوار زاہرہ آسمانی تلوار کی وارث، 5 حتم جبل پہاڑوں کے جادوگر، 6 ناگ ولید سانپوں کے اندھیرے سے نکلا ہوا محافظ، 7 امبر دل وہ بچہ جو سایہ تھا مگر روشنی بن گیا۔ یہ 7 قافلے والے اب قافل روشنی بن گئے۔ ایک دن سورج طلوع نہ ہوا، سایہ عمرو نے سورج کی روح زمبلن سایہ میں قید کر لی، دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، وقت رکنے لگا، فصلیں سوکھنے لگیں، پانی کالا ہونے لگا۔ اصل عمرو نے کتاب الرموز دوبارہ کھولی، جب روشنی قید ہو تو صرف وہی اسے بچا سکتا ہے جو خود اندھیرے میں روشنی بن جائے۔ عمرو نے ایک طلسماتی غار میں جا کر روشنی کی بیعت ادا کی، جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے دل کا سب سے اندھیرا راز ظاہر کرے۔ اس نے اعتراف کیا، میں نے بچپن میں اپنے استاد سے ایک جادو چوری کیا تھا جو آج تک کسی کو نہ بتایا۔ روشنی کی مہر اس کے ہاتھ پر چمکنے لگی، اب وہ منور عیار بن چکا تھا۔ قافل روشنی جس میں 7 محافظ اور منور عیار شامل تھے روشنی واپس لینے نکلے۔ راستے میں انہیں کئی سائے ملے، سا تعصب، سا خوف، سا جھوٹ، سا غرور، سا لالچ۔ ہر محافظ کو ان سایوں سے گزرنا تھا اور اپنے اندر کے اندھیرے سے لڑنا تھا۔ صرف وہی بچا جو اپنے سچ کو پہچان سکا۔ آخرکار قافلہ سایہ عمرو کے قلعے تک پہنچا۔ وہ قلعہ نہ پتھروں کا تھا نہ اینٹوں کا، وہ خالص سایوں سے بنا ہوا تھا۔ اندر سورج قید تھا، ایک سنہری گولا جو چیخ رہا تھا، میں تمہاری روشنی ہوں، مجھے واپس لوٹا۔ منور عیار نے زمبیل کھولی مگر اس میں کچھ نہ تھا۔ سایہ عمرو ہنسا، تمہاری زمبیل اب خالی ہے کیونکہ تم نے اپنا سچ دے دیا۔ منور عیار نے آنکھیں بند کی اور دل میں عہد کیا، اگر روشنی قید ہے تو مجھے اندھیرا قبول نہیں، میں خود روشنی بنوں گا۔ اس کے جسم سے روشنی پھوٹی، سایہ عمرو لرزنے لگا، روشنی کی قوت بڑھتی گئی یہاں تک کہ قلعہ سایہ جلنے لگا۔ سایہ عمرو چیخا، میں بھی تم ہوں، مجھے ختم کر کے تم خود باقی نہ رہو گے۔ روشنی کے 7 محافظ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹے اور روشنی کا قافلہ اب ہر سمت پھیل گیا۔ منور عیار نے سورج کو آزاد کر دیا اور سورج طلوع ہوا 1000 سال بعد، مگر وہ خود اب کہیں نہ رہا، نہ زندہ نہ مردہ، صرف روشنی میں جذب ہو گیا۔